معاشرے میں پھیلی چند توہمات جن کا سد باب کرنا ضروری ہے، جن کو ختم کرنا ہم پر واجب ہے، ہم پر لازم ہے۔ مثلاً سفر کا مہینہ، لوگ اسے برا سمجھتے ہیں، اس میں سفر نہیں کرتے، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2 عیدوں کے درمیان شادی نہیں کرنی چاہیے۔ فلاں بندہ ہمارے گھر آئے تو ہمارے گھر نحوست پھیلتی ہے، کنگھی کرتے ہوئے کنگھی گر جائے تو مہمان آتا ہے، آٹے کا پیڑا ہاتھ سے نیچے گر جائے تو مہمان آتا ہے، منڈے پر اگر کوا بولے تو مہمان آتا ہے، بلی راستہ کاٹ جائے تو وہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اس طرح بعض لوگ کہتے ہیں آنکھ پھڑکنے لگے تو تکلیف ہوتی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے۔ رگ یعنی جو جسے شریان بولتے ہیں، اگر وہ پھڑپھڑانے لگے تو کہتے ہیں کہ مصیبت آنے والی ہے۔ یہ طرح طرح کی بے شمار توہمات جو ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہیں، کچھ کا تعلق تو زمانہ جاہلیت سے ہے، لیکن کچھ کا تعلق اب بھی ہمارے درمیان میں نیو ایجاد کیا گیا اور موجود ہے۔ مثلاً زمانہ جاہلیت میں کیا تھا؟ اس وقت لوگ شوال کے مہینے میں شادی کرنے کو ناپسند کرتے تھے، کہتے تھے کہ شوال کے مہینے میں اگر شادی کی جائے وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ تو آئیے میں آپ کو مسلم شریف کی حدیث پاک سناتا ہوں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، شوال کے مہینے میں میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شادی بھی ہوئی اور اسی مہینے میں میری رخصتی بھی ہوئی۔ پتہ چلا کہ 2 عیدوں کے درمیان شادی کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ سیدہ فرماتی ہے کہ میں شوال کے مہینے میں شادی کرنے کو مستحب سمجھتی ہوں۔ اب جس کو سیدہ مستحب سمجھیں، پسند کریں، حضور خود سیدہ کے ساتھ اپنی نکاح شوال کے مہینے میں کریں۔ اگر یہ توہمات ہوتی، اگر یہ کچھ بری چیز ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما دیتے۔ اس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ آنکھ پھڑکنا شروع کر دے، پھڑپڑانا شروع کر دے، یا رگ شریانے پھڑپڑانا شروع کر دیں تو مصیبت آتی ہے۔ حالانکہ امام طبرانی نے معجم الکبیر میں صحیح سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رگ یا آنکھ جب بھی پھڑکتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس طرح بے شمار اللہ تعالیٰ گناہ ان چیزوں کے ساتھ، رگ کے پھڑکنے کے ساتھ، آنکھ کا پھڑپڑانے کے ساتھ، یہ ساری چیزیں آپ اس سے آنے والی کوئی چیز کو مصیبت نہ سمجھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں بندہ ہمارے گھر آئے گا تو نحوست پھیلے گی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مہمان گھر میں آتا ہے اور جب گھر سے جاتا ہے تو ڈھیروں سی مصیبتیں گھر سے لے کے چلا جاتا ہے، ہزاروں بلائیں اپنے ساتھ یہاں گھر سے نکال کے لے کے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہمان کی وجہ سے گھر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور بعض لوگ جو سفر کو برا جانتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا ادوا ولا طیرتا ولا حاما، یہ سفر کے مہینے کو یا کسی بیماری کو معتدی سمجھنا کہ بیماری لگ جائے گی اس کے پاس جانا، یا مزید بری توہمات کو اپنانا، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک ہے، مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن۔ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا، یہ ارشاد فرمایا کہ توہمات، خام خیالی شرک خفی ہے۔ وما منا الا، ہمیں یہ روا نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں یہ گمان کریں کہ یہ چیز اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ ہاں اگر ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنا تھا، ہو گیا۔ لیکن یہ کہنا کہ میری آنکھ پھڑکی تھی، یا یہ مہینہ نحوست والا تھا، یہ بندہ نحوست والا تھا، یہ کام اس وجہ سے ہوا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ایسے گناہ ہیں کہ بندے کو ڈپریشن کا شکار کر دیتے ہیں۔ بندہ ہر بندے کو برا سمجھتا ہے، یار یہ میرے گھر میں آئے گا تو تکلیف ہوگی، مصیبتیں آئیں گی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اپنے آپ کو معاشرے کے ان توہمات سے نکالو اور دین اسلام کی طرف اپنے آپ کو گامزن کر دو۔ دین اسلام نے جو ہدایت کے راستے دیے ہیں ان کو اپنا لو۔ اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بندہ جو بھی گمان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بندے کے ساتھ اسی طرح بیہیو کرتا ہوں۔ اگر بندہ یہ گمان کرے کہ یہ والا معاملہ میرے ساتھ اس وجہ سے ہوا ہے تو پھر سمجھ لو کہ تمہارا معاملہ اسی وجہ سے ہوا ہے۔ کیوں؟ تم نے گمان جو برا رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے گمان اچھا رکھیں، اچھا گمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مصیبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور صحت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جو تکلیف آتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ جب مصیبت، تکلیف، پریشانی آ جائے تو صبر کرو، اور جب صحت مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔
یہ کام کبھی نہ کرو کہ دیگر توہمات میں پڑھ کر ان چیزوں کو برا سمجھنے لگو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شرک خفی ہے اور اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں فرماتا.